بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں نماز جنازہ کے بارے میں ذکر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں۔ تو نماز جنازہ کے فرائض کو ذکر کیا جائے گا اور اس کی سنتوں کو بھی ذکر کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز جنازہ جو ہے، یعنی جنازے کی جو نماز پڑھنا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی چند لوگ اگر یہ نماز پڑھ لیں تو سب کی نماز ادا ہو جاتی ہے، سب ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ میں صرف دو فرض ہے۔ پہلا فرض ہے قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، اور دوسرا فرض ہے 4 مرتبہ تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ کسی نے 3 مرتبہ تکبیر کہا، 4 مرتبہ تکبیر نہیں کہا اور اس نے سلام پھیر دیا تو نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو نماز جنازہ میں 2 فرض ہے، قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اور دوسرا فرض ہے 4 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سنن نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کی سنتیں، یعنی نماز جنازہ میں کتنی سنتیں ہیں؟ تو 4 سنتیں ہیں نماز جنازہ میں۔ پہلی سنت ہے امام کا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا، دوسری سنت ہے ثنا پڑھنا، اور تیسری سنت ہے درود شریف پڑھنا، اور چوتھی سنت ہے دعا پڑھنا۔ نیت، نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بچے کے لیے الگ ہوتی ہے اور بڑے کے لیے الگ ہوتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نماز جنازہ جب آپ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کا آپ ارادہ کرتے ہیں، تبھی ذہن میں یہ فیصلہ کر لیں کہ نماز بڑے کی پڑھ رہے ہیں یا بچے کی ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیت کرنا ہے۔ کس طرح سے نیت کرنا ہے؟ مثلا آپ اس طرح سے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے 4 تکبیریں نماز جنازہ ادا کروں، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور دعا اس میت کے لیے، اس امام کے پیچھے کعبہ شریف کی جانب رخ کرتے ہوئے جب آپ یہ نیت کریں گے تو نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں اور سر کی برابر تک اٹھا کر ناف کے نیچے حسب معمول باندھ لیں گے۔ یعنی نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھا کر، اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ وہ ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور وہ ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں جو کتابوں میں یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو وجل ثناؤک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، یہ دوسری تکبیر ہوگی، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود شریف اس طرح سے ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ چاہے تو یہ پڑھ لیں، یا پھر جو درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ تیسری تکبیر کہیں گے۔ تو تیسری تکبیر کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر جنازہ جو ہے بالغ مرد ہے، جنازہ بالغ مرد کا ہے یا بالغ عورت ہے، تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہیں تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا و ذخرا واجعلہا لنا شافیۃ و مشفعا۔
اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو اس طرح سے آپ کو پہلے فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ بڑے کی پڑھ رہے ہیں یا بچے کی پڑھ رہے ہیں، اور بچے میں نابالغ بچہ ہے یا نابالغ بچی ہے۔ اس کے بعد آپ کو چوتھی تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ تو 4 تکبیر ہوتی ہے نماز جنازہ میں۔ تو تکبیر کہتے وقت میں ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی رکوع سجدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نماز جنازہ کے بعد کوئی اور دعا نہیں ہے۔ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ ہاں قبرستان میں داخل ہو تو بے شک دعا پڑھ لیجئے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ میت کے دفنانے کے بعد جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، میت کے دفنانے کے بعد قبر پر کسی وقت بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ فاتحہ کی ترکیب میں ذکر کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 12 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں۔ وقت کی گنجائش ہے تو آپ سورہ ملک پڑھ لیں یا یاسین شریف آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کہیں یا الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب اس قبر والے کی روح کو بخش دیں۔ یا الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب اس قبر والے روح کو بخش دے۔ بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ ایصال ثواب کیسے کرنا ہے، کیسے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، فاتحہ کو کیسے پہنچانا ہے؟ تو یاد رکھیں آسان طریقہ ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد آپ کو یہ کہنا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا، یا الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کا ثواب اس قبر والے کی روح کو بخش دیجئے۔ آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں جس کو آپ ثواب پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے، اور اس طرح سے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم ان دعا کو ذکر کر رہے ہیں جو نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے۔ نیت یہاں پر اس طرح سے آسانی سے بتلا رہے ہیں۔ نیت آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھا جاتا ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، یاد نہیں ہے تو آپ یاد کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھا جاتا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد یعنی جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد یہ درود شریف پڑھتے ہیں، یہاں پر ذکر کیا گیا، آپ اس کو یاد کر لیں اگر یاد نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری تکبیر یعنی اللہ اکبر کے بعد بالغ کی دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ چوتھی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نابالغ لڑکے کی دعا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یاد رکھیں کہ فرق ہے نابالغ لڑکے کی دعا میں اور نابالغ لڑکی کی دعا میں ہو اور ہا کا، یہ دھیان رکھنا ہے۔ نابالغ لڑکے کی دعا میں اللہم اجعلہ ہو کا استعمال کرنا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ نابالغ لڑکی ہے تو اس طرح سے پڑھنا ہے، اللہم اجعلہا، یہاں پر ہا کا استعمال کرنا ہے۔ تو ہو اور ہا کا فرق ہے مذکر مؤنث کا۔
اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ تو یہ میں نے ذکر کیا ہے نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اور کس طرح سے نماز جنازہ کی نیت کرتے ہیں اور کس طرح سے نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔